السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی مجلس کا اصل مقصد یہ ہے، ہمارے خاص دوست سورت کے اندر جو دانش بھائی کے نام سے جانے جاتے ہیں، الحمدللہ انہوں نے ابھی ایک محنت یہ کی تھی کہ علماء کرام کے آن لائن بیانات کو اپنی چینل سے امت تک پہنچایا۔ الحمدللہ 14 علماء کرام کے مختلف موضوع پر بیان ہوئے، 15ویں باری میری ہے، تو کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے دانش بھائی کی چینل ہے فیض زکریا، اس پر یہ سارے آن لائن بیانات آتے رہیں۔ الحمدللہ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، ان کا حکم مجھے بھی ہوا کہ مولانا کچھ پیغام آپ بھی ہماری چینل کے ذریعے دیں۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے امت کو ضرور فائدہ ہوگا۔ مختلف ٹاپک، مختلف عنوان علماء کرام کو دیے گئے اور مختلف عنوان پر علماء کرام نے اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھے اس وقت آپ کو بتلانا یہ ہے، محترم ناظرین و سامعین، آج جمعہ کی مبارک رات ہے، ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع والے جو 10 دن ہیں، ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ اللہ ہم سب کو زندگی کی ہر گھڑی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے اور خصوصاً ان 10 دنوں کی قدردانی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ لیکن مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے، اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، آخر ہم نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہی کرتا ہے۔ مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، اس وقت علماء کرام جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے آئے ہیں، 2020 کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، کئی علماء اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ 2016 سے لے کر 2021 کے درمیان میں اتنے علماء کرام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں، اتنے علماء کرام اس دنیا فانی سے گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، جو صف اول میں شمار ہوتے تھے، جن کا تقویٰ، جن کی پرہیزگاری علم کے میدان میں بھی آگے، عمل کے میدان میں بھی آگے، تقوی کے میدان میں بھی آگے، پرہیزگاری کے میدان میں بھی آگے۔ لیکن مجھے اس وقت آپ کو بتلانا یہ ہے، علماء دنیا سے ایک ایک کر کے جا رہے ہیں۔ اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کورونا وائرس کا ڈر سوار ہے، لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا، کرنے دھرنے والی ذات تو ایک اللہ کی ہے۔ آج تک جو کچھ ہوا وہ بھی اللہ نے کیا، آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی اللہ ہی کرنے والے ہیں، اور ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ ہی کر رہے ہیں۔ لیکن علماء جا رہے ہیں، اور ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے۔
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب وہ چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پا جاتے ہیں، اور جب وہ چھپ جاتے ہیں یعنی جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پھر ان کی صحیح رہبری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اور علماء کی موت، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عالم کی موت اسلام کا اتنا بڑا نقصان ہے اور ایسا زبردست نقصان ہے کہ ہر نقصان کی بھرپائی ممکن ہے، لیکن ایک عالم کی موت اتنا بڑا نقصان پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو جو علماء گزر گئے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جتنے علماء کرام ہمارے درمیان میں موجود ہیں اللہ پاک ہمیں ان کی قدردانی کی، ان کے اکرام کی، ان کی عزت کی، ان کے احترام کی ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے لوگوں کیا بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اہل علم یعنی علماء کرام رخصت ہو رہے ہیں، یعنی دنیا چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، اللہ کو پیارے ہو رہے ہیں، اور جاہل لوگ علم حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سن لو، علم کے اٹھ جانے سے پہلے علم کے اٹھ جانے سے پہلے اسے حاصل کر لو، اور علماء کے اٹھ جانے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علماء کے اٹھ جانے سے علم اٹھ جائے گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں اللہ رب العالمین صرف علم کو قبض کر کے نہیں اٹھائیں گے بلکہ علم والے علماء اٹھتے جائیں گے، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے اور ان سے سوالات و مسائل رجوع کریں گے، وہ خود غلط سلط باتیں بتلائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہوں گے۔ اس لیے اس وقت مجھے آپ کو بتلانا یہ ہے محترم ناظرین و سامعین، اللہ پاک نے ہمیں اولاد نصیب فرمائی، یہ اولاد بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ نے جتنی نعمتیں تمہیں دنیا کی زندگی میں نصیب فرمائی ہیں ہر نعمت کے بارے میں اللہ پاک پوچھنے والے ہیں، اس نعمت کا تم نے کیا حق ادا کیا ہے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں، دنیاوی تعلیم پڑھانے سے نہیں روکا، لیکن دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ کرو، دینی تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو واقف کرو، دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ چونکہ علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ علماء کے دنیا سے جانے سے علم ختم ہو جائے، اور علم سیکھنے والوں کو کیا مقام ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، جس کسی کو یہ پسند ہو کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھے جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے تو وہ علم سیکھنے والوں کو دیکھ لے، علم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لیں کہ علم حاصل کرنے والوں کو اللہ پاک نے جہنم سے آزاد کر دیا، علم حاصل کرنے والوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی اس بات کو پسند کرے کہ وہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جنہیں اللہ رب العالمین نے دوزخ سے آزاد کر رکھا ہے تو وہ علم سیکھنے والوں کو یعنی طلباء کو دیکھ لے۔ پھر فرمایا حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، اس کے باوجود ہمارے نبی نے قسم کھا کر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو طالب علم
کسی عالم کے دروازے پر چکر لگاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ہر قدم کے بدلے میں اور ہر حرف کے بدلے میں 1 سال کی عبادت لکھ دیتے ہیں، اور ہر قدم کے عوض یعنی ہر قدم کے بدلے اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتے ہیں۔ وہ زمین پر چلتا ہے، جب کوئی علم سیکھنے والا طالب علم زمین پر چلتا ہے تو زمین اس کے لیے استغفار کرتی ہے، اس کی صبح و شام مغفرت کی حالت میں گزرتی ہے، فرشتے اس کے لیے گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آگ سے آزاد فرما دیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے آگ سے نجات نصیب فرما دی۔ تو محترم ناظرین و سامعین، اگر ہم علم حاصل کریں گے، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے درمیان میں علماء کو باقی رکھے گا۔ ہمارے بچوں کو عالم بنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، ہمارے بچوں کو حافظ بنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال او مسلم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا، اتنا علم حاصل ہو جاوے کہ حرام کو حرام جان سکے اور حلال کو حلال جان سکے، ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اتنا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ حلال کی تمیز ہو سکے، حرام کی تمیز ہو سکے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، جمعہ کی مبارک رات ہے، ذو الحجہ کا مبارک مہینہ ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ پاک مدینۃ المنورہ کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں پر 2 مجلسیں صحابہ کرام کی دیکھی۔ صحابہ کرام کی 2 مجلسیں ہیں، ایک میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، صحابہ کرام کی ایک مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ کا ذکر کوئی معمولی چیز نہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور قرآن کریم میں کیا فرماتے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ فرماتے میرے بندو تم زمین پر مجھے یاد کرو گے، میں آسمانوں پر تمہیں یاد کرنے والا ہوں، تم گنہگاروں کے درمیان میں مجھے یاد کرو گے، میں معصوم فرشتوں کے درمیان میں تمہیں یاد کرنے والا ہوں۔ تو ہمارے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 جماعتوں کو دیکھا، ایک جماعت اللہ کا ذکر کر رہی تھی اور دوسرے علم دین حاصل کر رہی تھی، دوسری جماعت صحابہ کرام کی علم سیکھ رہی تھی۔ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں مجلس خیر پر ہیں، یعنی دونوں مجلس بھلائی پر ہیں، البتہ ایک دوسری سے بہتر ہیں۔ یہ ذکر کرنے والے لوگ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، وہ چاہے تو عطا کرے، چاہے تو نہ دے، اور یہ لوگ مسائل سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، اور میں بھی معلم بن کر ہی آیا ہوں، لہذا علم والی علم کی مجلس میں ہمارے آقا بیٹھے، اور ہمارے آقا نے فرمایا علم کی مجلس ذکر کی مجلس سے افضل ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، ایک مسئلہ سیکھنا رات بھر کے قیام سے مجھے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسئلہ سیکھنا، علم کا ایک حصہ حاصل کرنا رات بھر کے قیام سے مجھے افضل ہے۔ اس وقت علم چونکہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو ہم دنیاوی تعلیم سے واقف کر رہے ہیں، اسکول کے ایڈمیشن کی بڑی فکر ہوتی ہے، اسکول میں بٹھانے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جائے، بے شک کی فکر ہونی چاہیے، اس کا شریعت میں کوئی انکار نہیں ہے، شریعت نے روکا بھی نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم ایسے زمانے میں ہو جس میں عمل کرنا علم سے بہتر ہے،
پھر ایک زمانہ آئے گا جس میں علم سیکھنا عمل سے بہتر ہوگا۔ ویسے تو علم حاصل کرنے کا مقصد عمل ہی ہونا چاہیے، لیکن اس زمانے میں تو علم کا سیکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ علم اس نیت سے سیکھے کہ اللہ پاک ضرور عمل کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ 3 بہترین عمل ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اس سے بڑھ کر روئے زمین پر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی نقل کرتے ہیں، روئے زمین پر 3 عمل سے بڑھ کر 3 عمل سب سے بڑھ کر ہیں، روئے زمین پر 3 عمل سب سے بڑھ کر ہیں، یعنی 3 عمل سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ نمبر 1 علم کا حاصل کرنا، علم دین سیکھنا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2 اللہ کے راستے کی محنت کرنا۔ نمبر 3 کمائی، حلال کمائی کرنا۔ پھر فرمایا اس لیے کہ طالب علم یعنی علم کا سیکھنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ ہے، اور اللہ کے راستے کی محنت کرنے والا اللہ کا ولی ہے، اور حلال کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اس لیے محترم ناظرین و سامعین، اپنے بچوں کو ضرور خود بھی علم دین سیکھو اور اپنے بچوں کو بھی علم دین سکھاؤ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی جن کو آپ جانتے ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر اللہ رب العالمین آپ کو یہ بتا دے کہ آپ آج شام کو فوت ہو جائیں گے، یعنی آج شام کو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا چھوڑ کر چلے جانے والے ہیں، آپ کی زندگی کا صرف آخری دن ہے، تو آپ اس دن میں کیا کام کریں گے؟ تو فرمانے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، میں علم کو سیکھنے میں اپنا دن گزاروں گا، علم حاصل کرنے میں اپنا دن گزاروں گا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، ہم سب جانتے ہیں ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہبری فرمائی، امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا، امت کی دنیا بھی کیسے بہتر بن جائے، امت کی آخرت بھی کیسے بہتر بن جائے، اس کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روئے ہیں، اللہ سے مانگتے رہے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ہیں۔ ہمارے آقا کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی، ہمارے نبی کی باتیں 100% صحیح ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بولتے نہیں، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میرے محبوب جو بھی بولتے ہیں زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی ہے، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا ہے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور قرآن کریم سیکھنے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ لوگ دنیا میں سوال کرتے سب سے بہتر آدمی کون، سب سے اچھا آدمی کون، تو حدیث شریف میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو علم دین کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کریم سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور اس کی فضیلت بھی ارشاد فرمائی اور حکم فرمایا قرآن کریم سیکھا کرو، اور ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس، جس نے دنیا کی زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کی ہوگی، قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں کام آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا، چونکہ ہم سب جانتے ہیں قیامت کا میدان قائم ہوگا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اس وقت بھائی بھائی کے کام آنے کو تیار نہیں، بیٹا باپ کے کام آنے کو تیار نہیں، باپ بیٹے کے کام آنے کو تیار نہیں، دوست دوست کے کام آنے کو تیار نہیں۔
حدیث شریف میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت اقدس نے قرآن کریم کو سیکھنے کی ترغیب فرمائی اور فضیلت ارشاد فرمائی اور فرمایا قرآن کریم سیکھا کرو، اس لیے کہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے پاس قیامت کو ایسے وقت میں آئے گا، ایسے وقت میں قرآن کریم کام آئے گا جبکہ وہ اس کا بہت ہی محتاج ہوگا۔ چنانچہ قرآن کریم ایک بہت ہی حسین و جمیل شکل میں اس کے پاس آ کر پوچھے گا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ وہ کہے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں وہی ہوں۔ قرآن کہے گا میں وہی ہوں جس سے تو محبت کرتا تھا، جس کا تو اکرام کرتا تھا، اور میری وجہ سے تو راتوں کو جاگتا تھا، دین کو پڑھنے کی تمنائیں رکھتا تھا۔ اس پر وہ شخص یعنی قرآن پڑھنے والا شخص کہے گا شاید تو قرآن ہے؟ تو قرآن کہے گا ہاں میں قرآن ہوں۔ پھر وہ اسے اللہ کی بارگاہ میں لے آئے گا، یعنی قرآن کریم اس پڑھنے والے کا ہاتھ پکڑ اللہ کی بارگاہ میں لائے گا۔ بادشاہت اس کے دائیں اور جنت اس کے بائیں کر دی جائے گی، اور بادشاہی تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے گا، اور اس کے مسلمان ماں باپ کو لباس پہنایا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہمارے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کو ایسا لباس پہنایا جائے گا جن کی قیمت دنیا سے کبھی دنیا والا کوئی ادا نہیں کر سکتا، جن کی قیمت دنیا سے بھی کئی گنا زیادہ ہوگی۔ اور وہ پوچھیں گے، ماں باپ پوچھیں گے ہمیں یہ کیسے مل گیا جبکہ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں تھے، ہم تو اس لائق اعمال کرنے والے بھی نہیں تھے، آخر ہمارا اتنا اکرام کیوں، اتنا زبردست ہمارا احترام کیوں؟ تو جواب ملے گا تمہارے بیٹے کی بدولت جو قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اولاد قرآن کریم پڑھے اور ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی زندگی میں ڈاکٹر بنانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، انجینئر بنانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، ارے اپنے بچے کو وکیل بنانا چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ہم دنیاوی تعلیم کیوں پڑھاتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہماری اولاد ہمارا سہارا بن جائے، ہمارے کام آ جائے؟ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، کیا آخرت کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا آخرت میں قیامت کے میدان میں اللہ کا سامنا نہیں کرنا ہوگا؟ حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں پیش ہونا؟ تو چونکہ آخرت اگر ہم علم دین پڑھائیں گے، علم دین سکھائیں گے، تو ہماری اولاد کی وجہ سے اللہ پاک ہماری آخرت کو ٹھنڈا کرے گا، ہماری آخرت کو سہولت والا بنائے گا، ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، اگر اس وقت چونکہ یہ دور ہیں آن لائن پڑھائی کی سب کو فکر ہوتی ہے، اسکول میں اچھے سے اچھا داخلہ مل جانے چاہیے، اچھے سے اچھی اسکول کا انتخاب ہونا چاہیے، لیکن مدرسے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن جن بچوں کو تم نے دنیا کی لالچ میں، دنیا کی محبت میں، اس وقت تو حال یہ بن گیا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں، ارے جوان بھی دنیا سے گئے، بوڑھے بھی دنیا سے گئے، معمولی بیماری سے لوگ دنیا سے چلے گئے، ارے تھوڑا سا بخار تھا اطلاع ملی دنیا سے رخصت ہو گیا، ارے تھوڑی سی سردی تھی اطلاع ملی دنیا سے چلا گیا، ارے تھوڑا سا اور کوئی تکلیف تھی اطلاع ملی دنیا سے چلا گیا۔ تو دنیا سے تو ہر کوئی جاتا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا سے ہر چیز کو فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی اگر ذات کسی کی ہے تو پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تب جب اگر ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کے اندر رہ کر دنیاوی تعلیم سے واقف کیا، دینی تعلیم سے واقف نہ کیا، تو یہی بچے کل قیامت میں ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے، ماں باپ کے خلاف اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ ہمیں تو علم نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں علم دین سے دور رکھا ہے، دنیاوی تعلیم پڑھائی ہے۔ اللہ تو اگر ہمیں عذاب دینا چاہتا ہے تو اس سے پہلے ہمارے ماں باپ کو پکڑ لے۔ اس لیے میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین سے کہوں گا، چونکہ اس وقت علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اس وقت علماء کی بڑی کمی آ گئی ہے، اس لیے صحیح معنی میں اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ۔ اللہ سے دل سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ امت کے ہر فرد کو عالم بعمل بنائے، حافظ بنائے، متقی پرہیزگار بنائے۔ اس وقت علماء کی بڑی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ بات ختم کرنے سے پہلے ایک بات آپ کو ضرور کہوں گا، اگر ہم علم دین آسانی سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، بغیر محنت کے حاصل کرنا چاہتے ہیں، محنت کم ہو اور علم زیادہ ملے، اور اصل علم تو اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔
اس لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے ایک دعا مانگی، اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ تو مجھے نفع دینے والا علم نصیب فرما، اے اللہ تو مجھے فائدہ دینے والا علم نصیب فرما، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا، اور میری روزی میں برکت نصیب فرما، وحلالا طیبا، حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما، وشفاء من کل داء، اور ہر بیماری سے تو مجھے محفوظ فرما، بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اور ہمارے نبی کی یہ بھی دعا ہے، ربی زدنی علما، آپ دعا مانگتے تھے اللہ تو مجھے زیادہ علم کے اعتبار سے زیادہ کر دے، تو مجھے علم دین کی دولت نصیب فرما۔ اور میرے محترم ناظرین و سامعین، علم دین کا سیکھنا بڑا ضروری ہے، لیکن چونکہ میں آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، اگر بغیر محنت کے یعنی کم محنت والا علم، محنت کم ہو، علم اللہ کے خزانے سے زیادہ ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل میں علماء کا اکرام ہو، دل میں علماء کا احترام ہو، دل میں علماء کے لیے محبتیں ہو۔ آج اس زمانے میں بڑی کمی آئی ہے، اللہ نے کسی کو کیا مالدار بنایا، اللہ نے کسی کو کیا وکیل بنایا، اللہ نے کسی کو کیا انجینئر بنایا، اللہ نے کسی کو کیا ڈاکٹر بنایا، بس دنیاوی عہدے پر تھوڑا سا فائز ہوا تو اس نے اپنے علم والے علماء کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، ذلیل سمجھنا شروع کر دیا۔ حقیقت یہ ہے، اگر ہمارے دل میں علماء کرام کے بارے میں نفرت آ گئی، ہمارے دل میں علماء کرام کے بارے میں بے ادبی آ گئی، محنت کر کر کے تھک سکتے ہیں لیکن علم حاصل ہو سکتا نہیں ہے، اس لیے کہ علم کو حاصل کرنے کے لیے علماء کا ادب، کتابوں کا ادب، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، جب جا کے علم ملتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ لیکن بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے اس زمانے میں چونکہ علم والے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، علم والوں کی کوئی اہمیت باقی نہ رہی، علماء کا کوئی اکرام باقی نہ رہا، علماء کا کوئی احترام باقی نہ رہا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ قرب قیامت کا دور ہے، وہ قرب قیامت کا دور ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے رہو، ہر دن نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملتے ہیں، ہر دن نئی نئی آزمائشوں میں ہمیں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ لیکن چونکہ میں میرے اپنے ناظرین و سامعین کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے جو حالات دیکھے ہیں، کیا حال ہو گیا دنیا کا، دنیا میں بسنے والے مسلمانوں نے کن کن حالات کا سامنا کیا ہے، کن کن پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ حقیقت یہ دنیا میں جو حال پیدا ہوا ہے وہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے ما صابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلایا، مسلمان ہونے کو ہم بھولے تو ہم پر حالات پیدا ہوئے۔ آج چونکہ اتنے حالات ہم پر پیدا ہو چکے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا جائزہ لے لیں، اپنی مسلمان بہنوں کا جائزہ لے لیں۔ جب ہم فجر کی نماز کے لیے کسی مسلمان کے محلے سے گزرتے ہیں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کے محلے سے گزارا ہم نے کیا تھا یا کسی غیر کے محلے سے ہم گزرے تھے۔ یہ بڑا مشکل ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، چونکہ آج بھی مسلمان اطمینان سے سوئے ہوئے ہیں، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میں اصل آپ کو بتلانا یہ چاہتا ہوں، علماء سے نفرت کرنے کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، میں آپ کو حوالہ دے دوں، حدیث شریف میں موجود ہے، علماء کرام جانتے ہیں عربی زبان میں کتاب ہے جس کا نام ہے درۃ الناصحین، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے،
سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہاء سے دور بھاگیں گے، یعنی ان سے نفرتیں کریں گے، ان سے دشمنیاں رکھیں گے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انہیں 3 خطرناک تکلیفوں میں، 3 خطرناک عذابوں میں مبتلا کر دے گا۔ سب سے پہلا عذاب ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ پاک ان کی کمائی میں سے برکت کو اٹھا لے گا، یعنی علماء سے دشمنی کرنے والوں کی کمائی میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ آج بہت سے لوگ کہتے کہ نہیں کہتے، ارے ہماری دکان پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، ہمارے بزنس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا، دل میں علماء کی حقارت آئی، دل میں علماء کی دشمنی آئی، دل میں علماء سے نفرت آئی، جس کے نتیجے میں ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کی کمائی میں سے برکت کو ختم فرما دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ پاک ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ اب مجھے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے ملک کے جائزے کو لے کر اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور تیسری بات بیان فرمائی، تیسرا عذاب، ایسے لوگ دنیا سے بے ایمان جائیں گے، یعنی مرنے سے پہلے اللہ پاک ان سے ایمان کی دولت کو چھین لے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا، جس نے علماء کے ساتھ برا برتاؤ کیا، اس کو تو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ اور حدیث شریف میں کیا فرمایا، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی، علماء سے نفرتیں کرنے لگے گی، اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی، بازاروں میں بڑے شو روم بنیں گے، بڑی دکانیں بنیں گی، بڑی فیکٹریاں بنے گی، بازاروں کی عمارتیں بلند ہونے لگے گی، جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے لگے گی اور بازاروں کی عمارتوں کو بلند اور غالب کرنے لگے گی اور مال و دولت پر نکاح کرنے لگے گی، یعنی نکاح میں بجائے دینداری کے، بجائے تقوی کے مالداری کو دیکھا جائے گا، بینک بیلنس کو دیکھا جائے گا، دماغ کے بیلنس کو، تقوی کے بیلنس کو، دینداری کے بیلنس کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو حدیث شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین ان پر 4 قسم کے عذابوں کو مسلط فرما دیں گے، 4 قسم کے عذاب ان پر نازل ہوں گے۔ نمبر 1، قحط سالی ہو جائے گی، خود کا پیسہ ہوتے ہوئے، خود کا مال ہوتے ہوئے بھی اس مال سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا، قحط سالی ہو جائے گی۔ نمبر 2، بادشاہوں کی طرف سے ظلم ہونے لگیں گے، اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم کیا ہو رہا ہے۔ اور نمبر 3، حکام خیانت کرنے لگیں گے، یعنی حاکم خیانت۔ اب حاکم سے صرف حکومت مراد نہیں ہے، فیکٹری کا بھی حاکم ہوتا ہے، محلہ کا بھی حاکم ہوتا ہے، یعنی ذمہ دار، مسجد کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، مدرسے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ اور نمبر 4، دشمنوں کے پیدر پہ حملے ہوں گے، یعنی دشمن لوگ حملے کی فرات میں ہوں گے، چاہے وہ گھر کا دشمن ہو، چاہے وہ باہر کا دشمن ہو۔ آج کل ان عذابوں میں سے کون سا عذاب ایسا نہیں ہے جو امت پر مسلط نہیں، لیکن ہم اس عذاب کو خوشی خوشی اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ دل سے علماء کرام کی عزت کرے، ان کی صحبت سے، ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر فیض حاصل کرے، ان کی شان میں کوئی کلمہ بے ادبی اور گستاخی کا نہ کہے، اور اگر کسی سے گستاخی اور بے ادبی ہو گئی ہے تو اپنے اس گناہ پر اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، چونکہ اس زمانے میں بڑی بے احتیاطی ہوئی ہے، علماء سے برا سلوک کیا جا رہا ہے، علماء کی کوئی اہمیت امت کے دل میں نہ رہی۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، چونکہ میں نے آپ کو بتلایا علم دین سیکھنا ہو، علم دین حاصل کرنا ہو تو علماء کا ادب ضروری ہے، علماء کا اکرام ضروری ہے، علماء کا احترام ضروری ہے، علماء سے محبت ضروری ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، جس نے کسی عالم دین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، جس نے کسی عالم دین کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، صرف کسی عالم دین کو حقارت کی نگاہوں سے دیکھا، ذلیل نگاہوں سے دیکھا، علماء نے لکھا ہے
اللہ پاک اس کی 7 نسلوں کو علم کی دولت سے محروم کر دے گا، 7 نسلیں اس کی قرآن کریم کی دولت سے محروم ہو جائے گی۔ اگر علم مل بھی گیا تو عمل کی دولت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ تو دنیاوی سزا، لیکن آخرت کی سزا قرآن کریم اس کے متعلق سائلنٹ۔ جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا، جس نے علماء کے ساتھ برا برتاؤ کیا، قرآن اس کے متعلق سائلنٹ ہے، لیکن حدیث شریف میں بیان فرمایا میں اور میرا پروردگار عالم اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اندازہ لگاؤ۔ اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ بڑے تڑپتے ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کر لو اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں بڑھاپا نصیب فرمائے، عافیت کے ساتھ دنیا سے جانا مقدر فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 1، جس نے ماں باپ کو ستایا، ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو رلایا، اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس نے اپنی بیوی پر ظلم کیا، بیوی کو ستایا، گھر میں رہنے والی کمزور عورت پر ظلم کیا، کمزور عورت کو رلایا، یا اسی کے برعکس کسی بیوی نے خامخواہ کا اپنے شوہر پر ظلم کیا۔ اور نمبر 3، جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا، علماء کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ نمبر 4، جس نے دین کے کام میں روڑے ڈالے، خود تو دین کا کام کرتا نہیں، لیکن جو کرتا ہے اس کے راستے میں روڑے ڈالے، اس کا بھی بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور ایک وہ بھی ہے جس نے تعویذات کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا، تعویذات کے نام پر لوگوں سے پیسے کمائے، تعویذات کے نام پر لوگوں کو بے وقوف بنایا، اس کا بھی بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی کہوں گا، وہ ڈاکٹر حضرات جس نے دھوکہ دے کر لوگوں سے لوٹا ہے، دھوکہ دے کر لوگوں کو برباد کیا، کسی غریب کی جان لی ہے، کسی امیر کے پیسوں پر نظر ڈال کر غلط سلط اس کا آپریشن کیا، غلط سلط اس کے ساتھ معاملہ ہوا، اس کا بڑھاپا بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے علماء کے ساتھ، طلباء کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کا بھی بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ہر گناہ کی سزا، جیسے کسی آدمی نے چوری کی تو چوری کی سزا اس کو اگر حکومت میں پتہ چلا تو حکومت دیتی ہے، زنا کرنے کی سزا حکومت دیتی ہے، شراب پینے کی سزا حکومت دیتی ہے، چاہے دنیا میں کوئی دے نہ دے لیکن آخرت میں اس کی سزا ملتی ہے۔ لیکن جس نے علماء کے ساتھ برا سلوک کیا، علماء کے ساتھ برا برتاؤ کیا، علماء کے ساتھ غلط معاملہ کیا، علماء کے ساتھ نفرت سے پیش آیا، علماء کے ساتھ بدزنی کا معاملہ ہوا، علماء نے لکھا ہے اسے کوئی سزا نہیں دیتا، خود اس کی اولاد اسے سزا دیتی ہے، اس کی اولاد اس کی نافرمان بن جاتی ہے، اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کا سہارا نہیں بنتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین و سامعین، حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، علماء کی بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بناؤ، اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہتے ہو تو دل میں علماء کا اکرام، علماء کا احترام پوری زندگی کوشش کر کر کے تھک سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں کسی عالم کے بارے میں بدظنی آ گئی، اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، اگر مجھے کوئی یوں کہے کہ مولانا میں نے اپنے بچے کو مدرسے میں بٹھایا، حافظ بننے کے لیے بٹھایا، عالم بننے کے لیے بٹھایا، لیکن وہ بچہ مدرسے میں چلتا ہی نہیں، نہ اس کا دماغ کام کرتا ہے، دماغ بڑا کمزور ہے، بھول جاتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا، تو میں بس ایک ہی بات کہتا ہوں، وہ مجھے کہتے کوئی پڑھنے کا ایسا عمل بتاؤ، کوئی ایسی بات بتلاؤ جس کی وجہ سے میرا بچہ قابل بن جائے، تو بس میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر علماء کی بے ادبی کی ہے، علماء کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو دل سے معافی مانگ لو، اللہ پاک تمہارے بچے کو قابل بنا دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، آج کی اس مجلس میں جمعہ کی مبارک رات بھی ہے، اور ذی الحجہ کی چونکہ 4 تاریخ پوری ہوئی، جمعہ کی رات میں 5ویں تاریخ شروع ہو چکی ہے، مبارک ایام ہے، علماء سے محبت رکھو۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عالم کے چہرے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، کعبے پر نظر ڈالنا عبادت ہے، قرآن پر نظر ڈالنا عبادت ہے،
فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے، فرمایا کہ اگر علم کی مجلس میں حضرت فقی فرماتے ہیں اگر علم کی مجلس میں عالم کی زیارت کے سوا کوئی بھی نفع نہ ہو تب بھی ہر عقل مند کے لیے لازم تھا کہ اس کے لیے تمنا کرتا کہ ایک عالم کے چہرے کی زیارت کرے، اس لیے کہ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم کو اپنے قائم مقام بیان فرمایا ہے اور فرمایا جس شخص نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ ہمارے نبی فرماتے جس نے کسی علم والے کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کسی عالم کے پاس بیٹھ گیا وہ یقیناً میرا ہم نشین ہوا، یعنی وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو شخص دنیا میں میرے پاس بیٹھا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں اسے میرے ساتھ بٹھائیں گے۔ تو علماء سے محبت بڑی ضروری ہے۔ اگر دل میں علماء کا اکرام ہوگا، دل میں علماء کا احترام ہوگا تو ہمارے بچوں کو اللہ پاک قابل بنائے گا، ہمارے بچوں کو اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائے گا۔ آج بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہے ہمارے بچے ہمارے فرما بردار نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ حقیقت یہ ہے بچے اسی کے نافرمان ہوتے ہیں جس کے دل میں علماء کی نفرت ہوتی ہے، جس کے دل میں علماء کی نفرت ہوتی ہے۔ اب تمہارا یہ سوال کہ ہم کو تو ایسے اچھے عالم ملتے نہیں ہیں، عالم کو کیسا رہنا چاہیے وہ ساری باتیں عالموں کے مجمع میں ہوتی ہے، چونکہ یہ میں نے عام بات کو ذکر کیا ہے۔ اب علماء کے کیا اوصاف ہونے چاہیے وہ ساری باتیں علماء کے درمیان بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہمیں اللہ پاک نے کسی عالم کا وکیل نہیں بنایا، کسی عالم کا ہمیں اللہ پاک نے وکیل نہیں بنایا۔ اس لیے اپنے علماء سے محبت کرو، علماء کی رونگ زندگی کو دیکھتے ہو تو ان سے فائدہ نہ اٹھاؤ، لیکن ان کی برائیاں کر کے ان کی غیبت کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کرو۔ بس یہ کچھ مختصر باتیں مجھے آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، حالات کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ جمعہ کی مبارک رات ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے۔ اللہ سے ایسی عزت مانگو جس کے بعد کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنگحالی نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کے سنانے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا ہے، اللہ سے دل سے دعا ہے جمعہ کی مبارک رات ہے، حدیث شریف میں ہے جمعہ کے دن میں اور جمعہ کی رات میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور حدیث شریف میں حضرت اقدس کا ارشاد علی ہے جمعہ کا دن تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو یہ کورونا وائرس کی جو بیماری ہے چاہے کچھ بھی ہو جانتا اللہ ہی ہے، اگر ہے کچھ بھی دنیا والوں کی پلاننگ ہے تب بھی اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے بیماری ہے تب بھی اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے اور امت پر عافیت کا، کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔